السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جس نے ہمیں اشرف المخلوقات بنا کر اس روئے زمین پر بھیجا اور دین کے تمام احکامات کو ہم پر واضح کر دیا۔ اس کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام و رحمت عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور رحمتیں و برکتیں ہوں اللہ کے تمام نیک بندوں اور بندیوں پر۔ اللہ نے 5 فرض نمازیں فرض کی ہیں۔ جو شخص ان کے لیے اچھی طرح وضو کرے، انہیں وقت پر ادا کرے اور ان میں مکمل صحیح رکوع کرے اور خشوع کا اہتمام کرے تو اس انسان کا اللہ پر ذمہ ہے کہ اسے معاف کر دے، اور جو شخص ان باتوں کا لحاظ نہ رکھے گا اس کا اللہ پر کوئی ذمہ نہیں کہ چاہے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے اور چاہے تو اسے عذاب دے۔ ہمارے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مانند نماز ادا کرنا اس وقت ممکن ہوگا جب ہمیں تفصیل کے ساتھ آپ کی نماز کی کیفیت معلوم ہوگی اور ہمیں نماز کے واجبات، آداب، اذکار کا علم ہوگا۔ پھر اس کے مطابق نماز ادا کرنے کی کوشش بھی کریں تو ہم امید رکھ سکتے ہیں کہ پھر ہماری نماز بھی اسی نوعیت کی ہوگی جو بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے، اور ہمارے نامہ اعمال میں وہ اجر و ثواب لکھا جائے گا جس کا وعدہ اللہ رب العالمین نے کیا ہے۔ ایک مرتبہ سفر میں گرمی میں سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ظہر کی اذان دینی چاہی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ٹھنڈ ہو جانے دو، ٹھہر جاؤ۔ یعنی گرمی کی شدت جہنم کے جوش سے ہے۔ جب گرمی کی شدت ہو تو نماز ٹھنڈی کر کے پڑھو۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم اس وقت تک ٹھہرے رہے کہ ٹیلوں کے سائے نظر آنے لگے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب گرمی سخت ہو تو نماز ظہر ٹھنڈے وقت میں پڑھو، کیونکہ گرمی کی شدت جہنم کی حرارت اور جوش کے باعث ہے۔ ٹھنڈے وقت کا یہ مطلب نہیں کہ عصر کی نماز کے وقت میں پڑھو، بلکہ مراد یہ ہے کہ شدت کی گرمی میں سورج ڈھلتے ہی فوراً نہ پڑھو، تھوڑی دیر کر لو۔ یعنی گرمی میں نماز ظہر ٹھنڈی کر کے پڑھو کا تعلق ہے سفر کے ساتھ، جیسے کہ صحیح بخاری میں بھی ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب سردی ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز ظہر پڑھنے میں جلدی کرتے اور سورج ڈھلتے ہی پڑھ لیتے تھے۔ یہ تھا آپ کا نماز سردی اور گرمی میں پڑھنے کا وقت۔ اللہ رب العالمین ہمیں بھی ہماری نمازوں کو اچھی طرح پڑھنے، اقیم الصلاۃ، نمازوں کو قائم کرنے اور خشوع و خضوع کرنے والا بنائے، اور ہمیں ہماری نمازوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا کرے، اور ہماری نمازوں کو اس درجات تک پہنچائے، بلند درجات تک، اور ہمارا رب ہماری نمازوں سے راضی ہو جائے، اور ہماری نمازوں کو اللہ تعالیٰ بلند درجات عطا کرے، اور ہماری نمازوں کے عوض ہماری قبر میں، ہماری حشر میں، ہر وقت جو معاملات قبر میں ہوں، جہاں حشر کی سختی ہو، اللہ تعالیٰ ان تمام پریشانیوں سے ہمیں نجات دلائے، کیونکہ نماز مومن کی معراج ہے، نماز دین کا ستون ہے، نماز سب سے اہم چیز ہے۔ جس نے نماز چھوڑ دی گویا اس نے ایک مضبوط قلعے کو توڑ دیا۔ جو شخص نماز کا پابند ہو جاتا ہے تو وہ اللہ کی رضا اس کو حاصل ہوتی ہے، دنیا اور آخرت کی تمام پریشانیاں اس سے دور ہو جاتی ہیں، اور اللہ رب العالمین اس کو ایسی ہدایت دیتے ہیں، اسے اس جنتوں کا وارث جب بنائیں گے جب آپ نمازیں پڑھیں گے۔ نماز پڑھنے سے اللہ تعالیٰ اس راستے کی طرف آپ کی رہنمائی کریں گے جو صراط مستقیم، جو سیدھا راستہ ہے، اور وہ سیدھا راستہ جو بالکل جنت کو جاتا ہے۔ نماز شروع تو کریں، نماز پڑھ کر تو دیکھیں، نماز قائم کر تو دیکھیں، نماز خشوع و خضوع سے پڑھ کر تو دیکھیں۔ دنیا پھیکی لگے گی، صرف نماز کا وقت جب آ جائے گا آپ کو دنیا کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی، دنیا کے کسی کام کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی، صرف آپ کو یہ فکر لاحق ہو جائے گی کہ میری نماز نہ نکل جائے۔
اگر میری نماز نکل گئی تو میرا رب مجھ سے ناراض ہو جائے گا۔ آپ کو ہر وقت اللہ کی رضا کی فکر ہوگی، اور جس شخص کو اللہ کی رضا کی فکر ہوگی تو اس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کلام پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ترجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے اطمینان والی روح نکل اور میرے بندوں میں اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ میرے بندوں سے مراد میرے نیک بندوں کے ساتھ رہے اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ یہ کتنا خوبصورت اللہ تعالیٰ نے خوشخبری سنائی ہے اس وقت اس شخص کو جو نمازی ہوتا ہے، نیک ہوتا ہے۔ اگر ہم بھی نیک ہوں گے تو انشاءاللہ رب العالمین کی طرف سے ہمیں بھی یہ پیغام آئے گا، اور جب روح نکلتے وقت انسان کو یہ خوشخبری ملے تو ایک کتنا بڑا اعزاز ہوتا ہے کہ اس کی قبر بھی روشن، اس کی حشر کی سختیاں بھی ختم، اور تمام معاملات آسان ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں بھی یہ خوشخبری دے۔